الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء و سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض و سبحان اللہ عدد ما بین ذلک و سبحان اللہ عدد ما هو خالق سبحان العلی العلی سبحان العلی العلی سبحانہ وتعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون نحمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 28واں پارہ اور سورت التحریم تحریم کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم احکام میں سے جو کچھ چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی، ایک تو ہوتا ہے نا، یعنی حرام تو ہے نا، ایک آنکھوں کے سامنے بیٹھا کرو، پیچھے نہ بیٹھا کرو. اس میں یہ ہے کہ وہ تو ایک چیز ہو گئی نا. حرام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا احترام کرنا، یعنی رک جانا. جس چیز سے اللہ نے روکا اس چیز سے آپ رک جائیں، احترام کریں. اسی وجہ سے یعنی ان چیزوں کو حرام کہا گیا. اور عام روٹین میں لوگ سمجھتے ہیں شاید حرام چیز پلیت ہے. پلیت اور چیز ہے، یعنی ناپاک اور چیز ہے. حرام کا مطلب یہ ہے کہ رک جانا، اللہ کے حکم کا احترام کرنا. اور تحریم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے بہت سے حکم جو اللہ نے دیے، بہت سی چیزیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر حرام ہیں. اور یہ اس کا مطلب ہے، اس وجہ سے اسے جملہ حکم احکام کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا التحریم، یعنی اللہ کے حکم. اس میں کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حلال کی ہیں وہ اپنے اوپر حرام نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں. جیسے ہمارے ہاں کچھ فرقے ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں کھاتے ہیں اور کچھ نہیں کھاتے. اور کچھ فرقوں میں یہ ہے کہ جیسے مچھلی ہے، مچھلی ہمارے لیے حلال کی گئی، اس میں خاص مچھلی ہوتی ہے وہ نہیں کھاتے، یا خرگوش کا گوشت نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے حلال ہے. جو حلال چیزیں اپنے اوپر حرام نہیں کرنی چاہیے، اور جو حرام ہیں وہ اپنے اوپر حلال نہیں کرنی چاہیے. مین مقصد یہ.
تو سورۃ نور میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت مومن مرد اور عورتیں سب اپنے آپ سے یعنی نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو سری بہتان ہے۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل، یعنی جو صحابی تھے خاص ان کے بارے میں ہے، اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم لوگ پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور کرو، جب تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس قصے کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا، اگرچہ تم مومن ہو۔ مومن کی یہ شان نہیں، اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اور اسے صحیح خبر نہ ہو تو وہ بھی شامل ہو جائے کہ ہاں ایسا ہوگا، کیونکہ مسلمان جو ہیں اکثریت یعنی یہ ان میں برائی پائی جاتی ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے سنی سنائی باتوں پر یقین کر لینا اور اس میں اس کی ہاں میں ہاں ملا لینا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جس وقت زلزلے یا عذاب آتے ہیں تو ان میں بچے اور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا تو نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، گناہ تو بڑوں کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس وقت اس طرح کا معاملہ ہو تو جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں اور فوراً ان کی روحیں جو ہیں جنتوں میں پہنچائی جاتی ہیں، وہ شہیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے بالمقابل دوسرے لوگ اگرچہ بڑے لوگ گناہ گار ہیں، شرابی ہیں، عیاش ہیں، تو چھوٹوں کا قصور نہیں ہے، یا چھوٹے عیاش ہیں تو بڑوں کا قصور نہیں، ایک دوسرے گناہوں کی خبر تو نہیں ہے، لیکن وہ اس کسوٹی پر پرکھے جائیں گے ہاں اور نہیں، جیسے انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی وہ پورا سوال نہیں لکھتے، صرف ٹیک مارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے یا گھروں میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں یا باہر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، اس میں جو جس کی تائید کرے گا اس کے گناہ میں وہ شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے کسی ایسے شخص کو پسند کیا، کونسلر بنایا یا ممبر بنایا جو شرابی تھا، جو عیاش تھا اور بد قدرت یعنی کردار تھا، تو ہم اس کی لسٹ میں لکھے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ ہم ہاں یا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کیفیت زلزلے والی جو ہے پوری دنیا کو پکڑ لیتی۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہے کہ اگرچہ کوئی نیک گھرانہ ہے، یہ تو خاص نبی کا گھرانہ تھا، تو لوگوں کو یعنی سنی سنی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، اس طرح ممکن ہی نہیں کہ نبی کے گھر کو ناپاک اللہ رکھے، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی تمہاری زبانوں سے یہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح کے تم بھی لوگوں کی باتوں میں آ گئے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمت اور فضل نہ فرماتا تو تم تباہ کر دیے جاتے یا تم پر کوئی عذاب آ جاتا، صرف اس بات پر جس کو تم چھوٹا یا عام سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ مطلب یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. یعنی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ایک مرتبہ یعنی گھر کے خرچے وغیرہ سے تنگ ہو کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے خرچ میں اضافہ فرمائیں کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیاتیں نازل ہو گئی یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اور اس یعنی دنیا کی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں. کہ آپ کی شان یہی تھی کہ آپ دشمنوں سے بھی بھلائی کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے آپ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. یعنی جو ازواج مطہرات تھیں وہ سب سے زیادہ دوہرے اجر کی مالک تھیں. یعنی ان کو دوہرے اجر دیے جائیں گے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. مہیا کا مطلب کہ پہلے سے ہی تیار کر رکھا تھا. اور سورۃ جمعہ میں صحابہ کے متعلق فرمایا جب انہوں نے کاروبار تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے فرما دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے کیونکہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. سبحان اللہ. اور سورۃ ممتحنہ میں ایک بدری صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی بلتعہ کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی. انہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خفیہ اطلاع یعنی قریش کو بھیج دی تھی. وہ عورت کے ذریعے جو کاغذ لکھ کر انہوں نے بھیجا اس میں یہ لکھا گیا تھا یعنی اس کے بالوں کی چوٹی میں وہ خط چھپا کر بھیجا تھا صرف اس وجہ سے کہ اس کا خاندان ابھی وہی موجود تھا کہ کہیں میرے گھر والوں کو یا خاندان والوں کو یہ قریش والے نقصان نہ پہنچائیں. اس لالچ میں خفیہ اطلاع پہنچا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ وہی صحابی ہیں یعنی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کے اس فعل پر سخت گرفت کی گئی. انہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خفیہ اطلاع کفار قریش کو بھیج دی تھی. یہ ساری مثالیں خود قرآن میں موجود ہیں. اسی قرآن میں جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اور ازواج مطہرات کے فضل اور شرف کو خود بیان فرمایا ہے اور انہیں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا پروانہ خوشنودی عطا فرمایا. یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابیوں کا خطاب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اسی طریقے سے چاہے اس دور کی صحابیاں تھیں یا صحابی تھے یا خاص کر ازواج مطہرات امہات المومنین جو امت کی مائیں تھیں ان کو یہ خطاب ملا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ خطاب ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اس وجہ سے ان کو یعنی رضی اللہ تعالی کہا جاتا ہے کہ انہیں بلند کیا یا ان پر راضی ہوا. بلندی والا تعالی کا مطلب ہے جو بلندی والا ہے. تو اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. سبحان اللہ. تو اسی وجہ سے پروانہ خوشنودی عطا فرمایا ہے. بزرگوں کے احترام کی یعنی یہی مبنی بر اعتدال تعلیم تھی جس نے مسلمانوں کو انسان پرستی کے اس ہادیہ میں گرنے سے یعنی
بچایا جس میں یہود نصارہ گر گئے، کیونکہ ان کے نظریے جو روحانیت والے تھے انہوں نے ان لوگوں کی پوجا شروع کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بے مثل بے مثال ہے۔ اگرچہ ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پہلے ہم اپنا توحید والا عقیدہ درست کر لیں تو پھر ہر بات صحیح طریقے سے ہماری سمجھ میں آئے گی۔ اگر ہمارے ذہنوں میں اور ملاوٹیں ہیں یا شرک ہیں تو پھر چاہے آپ پورا قرآن پڑھیں، چاہے کئی سال تعلیم حاصل کریں، پھر بھی وہ چیز نہیں تمہارے اندر پیدا ہوگی جو اللہ چاہتا ہے۔ پہل اپنا ذہن صاف کرو اور پہلے ہی یعنی توحید والا عقیدہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھو کہ دراصل اللہ وہی ہے جو کسی چیز کی مثل نہیں ہے، اور یعنی عبادت بھی شایانہ شان اسی کی ہے، اور باقی سب اس کی مخلوقیں ہیں، بے اختیار ہیں، اور اللہ بھی وہی ہونا چاہیے جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی کا نتیجہ ہے، اس کے بعد فرمایا گیا کہ ان میں جہاں صحابہ کرام اور ازواج مطہرات اور دوسرے بزرگوں کے فضائل اور کمالات بیان کیے گئے ہیں، یعنی اس صورت کی تفسیر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میں کیا مطلب تھا۔ دو عورتوں کے یعنی یہاں پہ اشارات ہیں، جیسے حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بارے میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو واقعہ افق ہوا تھا تو اس کی مثالیں دی گئیں، اور اسی طرح بہت سے موضوعات ہیں اس میں، یعنی اس کی کمزوری اور لغزشوں اور غلطیوں کے واقعات بیان کرنے میں بھی تعامل نہیں کیا گیا، حالانکہ آج کے مدیان احترام کی بنسبت وہ ان بزرگوں کے زیادہ قدر شناس تھے اور ان سے زیادہ حدود احترام کو جانتے تھے، یعنی ان کی تھوڑی بہت جو غلطیاں کوتاہیاں ان سے کروائی گئی، کیونکہ وہ گناہ گار تو نہیں تھے، وہ ایک نمونہ تھا، تو اسی وجہ سے ان باتوں کو بھی اجاگر کیا گیا کہ یہ نقص نقائص جو ہیں وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ پانچویں بات جو اس صورت میں کھول کر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین بالکل بے لاگ ہے، اس میں ہر شخص کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کا وہ اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے مستحق ہو، کسی بڑی سے بڑی ہستی کے ساتھ نسبت بھی اس کے لیے قطعاً نافع نہیں ہے، اور کسی بری سے بری ہستی کے ساتھ نسبت بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس معاملہ میں خاص طور پر ازواج مطہرات کے سامنے تین قسم کی عورتوں کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ ایک مثال حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی اور بیٹا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ بھی نافرمان تھی، حالانکہ پیغمبر کے گھر میں تھی، اور حضرت نوح جو ہے وہ خاص معزز اللہ کا خاص پیغمبر تھا، کیونکہ نوح ثانی دوسرے آدم کہا گیا اس کو، اور مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ان کی عزت عزیز نہیں تھی؟ یہ جو اللہ کے خاص قرب والا ہوتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت جو ہے جہان بھر کے لوگوں میں زیادہ ہو جائے، اور اس کی بیوی اور اس کا بیٹا نافرمان ہوئے تو حضرت نوح سے لوگ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ اپنی بیوی کو سیدھا کر، اپنے بیٹے کو سیدھا کر، پھر ہمارے ہاں یہ تبلیغ والا معاملہ کر۔ یہ ہمارے لیے سبق اور سیکھ ہے، ہر شخص کی اپنی قسمت ہے، یعنی اس میں کسی دوسرے کا عمل دخل نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس کے لیے ہدایت کے یا رحمت کے دروازے کھول دے، یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہے وہ بھی، جو اگر ایمان لاتی اور اپنے جلیل القدر شوہروں کا ساتھ دیتی تو ان کا مقام امت مسلمہ میں وہی ہوتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہے۔
انہوں نے اپنے خامدوں کا ساتھ نہ دیا تو پھر وہ گرے ہوئے، غرق ہو جانے والے، تباہ ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہو گئی، استغفر اللہ۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس کے برعکس رویہ اختیار کیا، اس لیے انبیاء کی بیویاں ہونا ان کے کچھ کام نہ آیا اور وہ جہنم کی، استغفر اللہ، مستحق ہوئی۔ دوسری مثال فرعون کی بیوی کی ہے، جو اگرچہ ایک بدترین دشمن اللہ کی بیوی تھی، جو اللہ کا خاص دشمن تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کی بیوی تھی، لیکن چونکہ وہ ایمان لے آئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہوں نے قوم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا راستہ الگ کر لیا، یعنی اس لیے فرعون جیسے کافر الکافرین کی بیوی ہونا بھی ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا۔ یعنی یہ دنیا ہے نا، دنیا کے بارے میں پچھلی صورت میں ہے کہ مال اور اولاد اور بیویاں، کچھ تمہاری اولادوں میں سے، کچھ بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور کچھ مال جو ہے وہ بھی فتنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ اولاد کی وجہ سے میرا جو رجوع ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کم ہو گیا، یا بیویوں کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کے انعام ہیں اور یہ اللہ کا مال ہے، اسے اپنا نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے پاس ہم مانتے ہیں، چاہے اولاد ہو، چاہے بیویاں ہوں، چاہے مال ہو، کیونکہ جس وقت انسان کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ اللہ کی امانتیں ہیں تو پھر جھگڑے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگرچہ جس وقت انسان یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں تو پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور نحق اور حق تلفیاں شروع ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم سے مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز تمہارے راستے میں اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ جس طرح فرعون کے بارے میں اگرچہ اس کی بیوی بہانے بنا سکتی تھی کہ میرا میاں سخت ہے، مجھے عبادت نہیں کرنے دیتا، یا میں مجبور ہوں، میں اپنے ایمان چھوڑنے پر میں اس کے طریقہ کار پر چلنا چاہتی ہوں کیونکہ میں بے بس ہوں، قیدی ہوں، اس طرح بہانے بناتی ہیں نا عورتیں، ہمیں اللہ کی مجلس میں نہیں آنے دیتے، فلاں نہیں کرنے دیتے، فلاں نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ جس کا ایمان کامل ہے وہ جس جگہ پر ٹھہرے، جہاں بھی ہو، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتی رہے، یعنی اسی وجہ سے ان کے لیے کسی نقصان کا موجب نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا، یعنی حضرت آسیہ کو۔ تیسری مثال جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہیں یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پن میں کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو معجزے کے طور پر حاملہ کر دیا گیا، یعنی اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا، جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سید النساء، یعنی سید کہا جاتا ہے دراصل سردار کو، یعنی نیک سیرت عورتوں کی سردار، تو یہ خطاب دیا جنت میں اور مرتبہ عالی پر یعنی سرفراز فرمایا۔ ان امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت جو اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وہی علم نہیں آتا تھا جو قرآن میں درج ہوا ہے، بلکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے دوسری باتوں کا بھی علم دیا جاتا تھا
جو قرآن میں درج نہیں کیا گیا۔ اس کی صحیح دلیل اس سورت کی آیات 3 ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی سے راز میں ایک بات کہی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک بات کہی ہے اور آپ نے منع فرمایا کہ یہ کسی کو نام بتانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے وہ راز کھول دیا تھا، ایک بات کہی اور انہوں نے کسی اور کو بتا دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یعنی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اپنی اس بیوی کو تنبیہ فرمائی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میری یہ غلطی کس نے بتائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے علیم اور خبیر ہستی نے اس کی خبر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہاں وہ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو یا نبی تم نے اپنی بیوی سے راز میں جو بات کہی تھی وہ اس نے کسی اور پر یا فلاں شخص پر زہر کر دی ہے۔ اگر ایسی کوئی آیات قرآن میں نہیں ہے اور زہر ہے کہ نہیں ہے تو یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ اس سے منکرین حدیث کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے سوا اور کوئی وحی نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ قرآن کے علاوہ یعنی احادیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ وحی والی نہیں تھی۔